میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں کون وہ ہے جس کو آپ شیطان چوک بولتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں کی شیطان چوک مشہور ہے نا, بس آپ سمجھ لیجئے. تو اس کا بڑا ایک پوسٹر ایسا لگا ہوا ہے, ایسا بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ ہمارا راجہ ہے. ٹھیک ہے, سمجھے, جس کو لوگ جانتے ہیں ایسا راجہ. عاشق کی بھی عشق کا جواب نہیں ہوتا, اسی کے بازو میں وہ تو پوسٹر لگا ہوا ہے, مطلب فریم لگی ہوئی ہے بڑی, یہ اتنی بڑی ہوگی, بڑی فریم. عاشق کے بھی عشق کا جواب نہیں, اسی سے لگ کر جو ہے غریب نواز کا گنبد بنا ہوا ہے, پینٹنگ کیا ہے, اور خواجہ ہند و دربار وہ غالباً وہ شعر لکھا ہوا ہے, اور نیچے لکھا ہوا ہے کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا خواجہ ہے. سبحان اللہ وہ سبحان منظر اللہ. آپ کبھی دیکھو گے تو وہ دیکھنے کے بعد میں جو خوشی ملتی ہے تو وہ حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ کوئی بھی بیٹھے, اصل حکومت تو ہمارے سرکاروں کی ہے, حق ہے, سبحان اللہ. اور جب تک ہمارے یہ آستانے سلامت ہے ہم سب سلامت ہیں. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. وہ برقعے پر پابندی کے لیے یہ کر رہے ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں, تو کتوں کا کام ہوتا ہے بھونکنا. اور یہ بات ہے نا کہ شیر جنگل میں جب شیر نہیں رہتا تو سارے کتے جو ہے وہ اپنے آپ کو بھیڑیا اپنے آپ کو شیر سمجھنے لگتے ہیں, مگر یہ جانتے نہیں کہ ہر جھاڑی کے پیچھے ہاتھ نہیں ڈالا جاتا, ہر جھاڑیوں کے پیچھے ہاتھ نہیں ڈالا جاتا, کچھ جھاڑیوں کے پیچھے شیر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں. تو ہمیں ستاؤ گے ستاؤ گے, جس دن ہماری آہ نکلی تو ہماری نسبتیں, ہم کمزور ہیں, میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں, اور نہ ہمارے اندر وہ دم خم اب باقی رہا کہ ہم لڑ سکتے ہیں, نہ ہمارے اندر وہ روحانیت کا معاملہ رہا. ہم کمزور ہیں, اس بات میں کوئی شک نہیں, مگر جن آقاؤں کا دامن ہم نے تھاما ہے نا, وہ ایسی مضبوط سرکاریں ہیں واہ 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 واہ. کہ ہمیں چھیڑو گے تو ہماری نسبتیں خاموش نہیں رہے گی, روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. تو ہمیں وہ اسپین تھا کہ جس کو تم نے تباہ کر دیا, سمجھے, کیونکہ وہاں کوئی غریب نواز نہیں تھا. واہ واہ. یہ ہندوستان ہے, اس کو سوچنا بھی نہیں, واہ واہ. سمجھے, یہاں پہ تو ہر شہر میں غریب نواز کے لال موجود ہیں. خواجہ کا ہندوستان, خواجہ کا ہندوستان, ہند کے راجہ میرے خواجہ, ہند کے راجہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر شہر میں غریب نواز نے ایک غریب نواز دے دیا. واہ 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 واہ. یہ مصطفیٰ آباد میں غریب نواز کی عطا اور غریب نواز کے توسل سے جو غریب نواز ہے وہ مصطفیٰ چشتی ہے. تو ہر شہر میں غریب نواز نے اپنا ایک نائب بٹھا دیا ہے. تو ہمیں تو بالکل بھی مت چھیڑنا. اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے چھیڑنے کی کوشش کی تو دیکھا تھا, لوگ گواہ ہوں گے, بوڑھے جانتے ہیں کہ مزاروں میں سے کون نکلا تھا. وہ ہماری ہی سرکاریں ہیں. ہمارے بزرگوں کو اٹھانے کی اور دھلانے کی, سلانے کی اور کھلانے کی ضرورت نہیں رہتی ہے نا. ہم جو ہے تعجب کی بات ہے, دیکھو ہم اپنے بزرگوں کو, ہمارے بزرگ خدا نہیں ہے نا, خدا تو وہ ہے جسے کسی چیز کی ضرورت نہیں, وہ ساری کائنات سے بے نیاز, نہ اسے کھلانے کی ضرورت, نہ اسے بٹھانے کی ضرورت, نہ پلانے کی ضرورت, نہ نہلانے کی ضرورت, نہ اٹھانے کی ضرورت, نہ سلانے کی ضرورت. خدا تو وہ ہے جس کو کوئی ضرورت نہیں. اللہ نے اپنے کرم سے اپنے محبوبین کو بھی ایسا بے نیاز کر دیا.
اپنے محبوبین کو بھی ایسا بے نیاز کر دیا کہ ہماری سرکاروں کو اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بابا سبحان اللہ، کھلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، سمجھے، نہلانے کی اور سلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، سمجھے۔ تم جس کو خدا کہتے ہو وہ ہر ضرورت کو جو ہر ضرورت کا محتاج ہے، کہ تم کھلاؤ گے تو تمہیں کھلانا پڑتا ہے، روز اٹھانا پڑتا ہے، روز سلانا پڑتا ہے، روز نہلانا پڑتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کا عالم یہ ہے، خدا تو ہمارا خدا ہے، اللہ نے اپنے محبوبین کو وہ عطا ایسا بے نیاز کر دیا ہے کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہم 24 گھنٹے میں جب جائیں تب ہمارے مصطفیٰ چشتی کا در کھلا ہوتا ہے، در کھلا ہوتا ہے، فیضان بٹ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے لیے نہیں ہو کہ آج 5 بجے سے 7 بجے تک سوئے ہوئے ہیں نا، ہم جب جائیں تب مصطفیٰ چشتی آج دیکھ رہے ہیں، ہم جب پہنچے، جب مصطفیٰ چشتی پہنچے نہ پہنچے، یہاں سے آواز دے دی وہ یہاں سے وہاں سن رہے ہیں۔ ہمارے بزرگ ایسے پاورفل ہے، تو ہمیں چھیڑنا نہیں۔ کیوں؟ کہ ہم بڑی نسبت والے ہیں، بڑی نسبتوں والے ہیں، چھوٹے ہیں، کمزور ہیں، مگر نسبتیں ایسی مضبوط ہے کہ اپنی سرکاروں کے دامن سے لپٹے ہوئے ہیں۔ کہ ہمارے لیے ہمارے ہندوستان کا معاملہ کیا ہے؟ وہ اسپین تھا نا کہ جس کو تم نے تباہ کر دیا، یہ ہندوستان ہے، یہاں پر سوچنا بھی نہیں، سوچو گے تو پلٹ جاؤ گے، پلٹ جاؤ گے۔ احمد آباد کا نام سنا ہے آپ نے؟ احمد آباد، یہ احمد آباد 4 احمد نے مل کر بنایا، 4 احمد، اس کے چاروں کونے پر 4 احمد ہیں۔ جو اس کے بادشاہ تھے، بادشاہ احمد شاہ، وہ بھی بڑے متقی تھے۔ تو 4 ایسے احمد جن کی زندگی میں کبھی عصر کی سنت کبھی قضا نہ ہوئی، ایسے 4 بزرگوں کے نام سے وہ احمد آباد ہے۔ تو جب وہ قائم ہوا تھا تو غالباً شیخ احمد کٹو رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکھیج میں ان کی مزار ہے، احمد آباد میں۔ اور انہوں نے، اور یہ وہ بزرگ ہیں کہ حضرت مجدد الفی ثانی شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں کہ میں نے ہندوستان میں شیخ احمد کٹو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کی ہوا میں جو اسرار، جو راز و نیاز پائے ہیں، وہ کسی اور آستانے پہ نہیں دیکھے۔ ان کی بارگاہ کی ہوا بھی جو ہے وہ پر اسرار ہے۔ تو حضرت شیخ احمد کٹو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ صبح قیامت تک اس احمد آباد کو سلامت رکھنا۔ آج کل وہ نام بدلنے کے بڑے سسٹم چلے ہوئے ہیں، سمجھے۔ پہلے عادل آباد سے عیدل آباد ہوا، اور عیدل آباد سے پھر کوئی دوسرا نام کر دیے، سمجھے، مخت کر دیے مکمل، ٹھیک ہے۔ پنڈت جب سفر سوئے الہ آباد کرتا ہے، پنڈت جب سفر سوئے الہ آباد کرتا ہے، بتوں کو بھول جاتا ہے، خدا کو یاد کرتا ہے۔ الہ آباد بتوں کو بھول جاتا ہے، خدا کو یاد کرتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ الہ آباد اب اس کا نام کچھ اور کر دیے ہے، سمجھے۔ اب بتائیے نام چینج کرنے کا ایک سسٹم چلا ہوا ہے۔ نام بھی چینج کر رہا وہ ہے کہ جس کو اپنے باپ کا نام نہیں معلوم ہے، سمجھے۔ منہ دیکھا ہے آپ نے اس کا، ہے نا، منہ دیکھا ہے، شکل بتاتی ہے کتنوں کی طاقت اور کتنوں کی ہمت ہے۔ منہ بتاتا ہے اس یوگی کا، منہ بتاتا ہے، کیونکہ خبیث کے چہرے سے خباثت ٹپکتی ہے، سمجھے۔ کیونکہ ایک ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے برتن سے چھلکتا وہی ہے جو اندر ہوتا ہے نا، برتن میں ہوگا وہی چھلکے گا۔ تو خطائیں ہوئی ہے تبھی تو یہ بغض چھلک رہا ہے، تو وہ اس کا منہ بتاتا ہے
کیسے معاملات ہو تو نام چینج کرنے کا. تو وہاں پر کچھ نام تو ایسے ہیں کہ جو نام یہاں پر ہم اسٹیج پہ بھی بیان نہیں کر سکتے. تو ان لوگوں نے احتجاج کیا تھا کہ اتنے نام چینج کر رہے ہیں, ہمارے گاؤں کے نام جو گالیوں پر نام ہے وہ آج تک چینج نہیں کیا ہے. تو یہ تو احمد آباد کا نام چینج کرنے کی باری آئی تھی. اس کا ایک دوسرا باپ جو ہے, جو بیٹھا ہوا ہے دلی میں, وہ جب وہاں گجرات کا منسٹر تھا, سی ایم تھا, تو وہ چور اور چور کا بھائی گھنٹی چور, تو اس نے مل کر جو ہے وہ یہ کیا تھا کہ احمد آباد کا نام چینج کریں گے. تو خوب چینج کرنے کی کوشش کی, مگر انہیں پتا نہیں تھا کہ احمد آباد دوسرے تو چینج کر سکتے ہو, احمد آباد کے لیے حضرت شیخ احمد کٹو نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ اس شہر کو صبح قیامت تک باقی رکھنا, صبح قیامت تک. تو سارے پیپر ورک ہو گئے, سمجھے, اور چوروں کی ہے نا, چوری کو جب بادشاہیت پر بٹھایا جائے, چوروں کی ساہوکاری کا معاملہ جو ہے, تو وہی تو معاملات تھے. آپ کو پتا ہے 2002 میں کب زلزلہ کب آیا تھا احمد آباد؟ 2002 میں. تو جس دن احمد آباد کا نام چینج ہونے والا تھا اسی دن احمد آباد میں زلزلہ آیا تھا. تو یہ سمجھ رہے تو سارے معاملات وہی ختم ہو گئے اور نام چینج نہیں ہوا. تو لوگ سمجھنے لگے کہ ہم نے نام چینج نہیں کیا. ابے تم کیا چینج کراؤ گے, حکومتیں تو ہماری سرکاریں چلاتی ہیں, حکومتیں ہماری سرکاریں چلاتی ہے, کٹ پتلیاں تو صرف تم ہو. وہ چاہیں گے تب تک تم کرسی پر بیٹھے ہو, وہ چاہیں گے تو جیسے انہوں نے چاہا تو تجھ جیسے چائے والے کو چائے سے اٹھا کر جو ہے وہ مودی بنا دیا, سی ایم بنا دیا ہے نا, چائے بیچنے والے کو مودی بنا دیا. اب غریب نواز جب چاہیں گے تو پھر سے اس مودی کو اٹھا کر چائے والا بنا دیں گے. تو اس میں بالکل فکر کی کوئی بات نہیں ہے. ہم اپنے سرکاروں کے غلام ہیں, بس اپنی نسبتوں کو مضبوط کر کے رکھنا, سمجھے. انسان ہم گنہگار ہیں مگر غدار نہیں ہے. گنہگار ہونا کوئی اور بات ہے, غدار ہونا اور بات ہے. ہم گنہگار ضرور ہیں مگر غدار نہیں, اپنے سرکاروں کے وفادار ہیں. اور یہی وفاداری لے کر جانا, یہی وفاداری کام آئے گی. اپنے آقاؤں سے کبھی دھوکہ مت کرنا. جن سرکاروں کا نام آپ لیتے ہو ان سرکاروں کے ساتھ میں کبھی غداری مت کرنا. جن کا کھاتے ہو ان کا ہی گن گانا. تو یہ ہے خواجہ کا ہندوستان, میرے خواجہ کا ہندوستان. خواجہ کے دیوانے دیں گے اپنے وطن پر جان, میرے خواجہ کا ہندوستان. فضل خدا اور فیض نبی سے کھلائے شرک اکھاڑا تھا, کر خواجہ نے اجمیر میں دین کا جھنڈا گاڑا تھا. دین کی ہند کے دھرتی پر جتنے بھی دین کے دشمن رہتے تھے, اللہ کا ضرب لگا کر ہر ظالم کو پچھاڑا تھا. اللہ کا ضرب لگا کر ہر ظالم کو پچھاڑا تھا. ہمارے سرکاروں کا اختیار دیکھ لو. ابھی میں ناسک کے پاس کل ونی کر کے ایک جگہ ہے, ونی میں ایک, ونی سے آگے ایک گڑھ ہے جو جس کو کفار لوگ جو ہے وہ پوچھتے ہیں, وہ بھی. اور آپ نے امبا جوگئی کا نام سنا ہوگا, امبا جوگئی, سمجھے, اس کا نام ہے وجریشوری امبا جوگئی. تو خوشی سے جو ہے اس کا نام, پرانا نام تھا مومن آباد, پرانا نام. یہ بیڑ کے آگے پرلی ہے, پرلی ویجناتھ, آپ گوگل پہ ٹائپ کر کے دیکھ لینا. اور پرلی ویجناتھ سے 25 کلومیٹر کے آگے ہے مومن آباد, مومن آباد. اب پھر وہ نام کا چینج کرنے کا سسٹم شروع ہوا تو ان لوگوں نے رکھ دیا اس کا نام امبا جوگئی. تو میں نے جب اس نام کو سنا تو مجھے اس بزرگ کی, غریب سرکار محبوب الہی کے مرید اور خلیفہ ہیں وہ,
جن کا وہاں آستانہ ہے حضرت سرکار خواجہ سید مسعود کرمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ خواجہ مسعود کرمانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، ان کا آستانہ وہاں پر ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بولے اس کا نام امبا جوگئی ہے، اور مجھے وہ واقعہ پتہ ہے، میں بتاؤں گا۔ تو میں نے کہا نام بھی ابھی جو صحیح لکھا، امبا جوگئی، سمجھے؟ امبا جو گئی، کیسی گئی اب میں بتاتا ہوں، شاداب بھائی بتاتا ہوں میں کیسے گئی۔ تو شادی کی خواہش ظاہر کی اس نے، حضرت کی بارگاہ میں آیا کرتی تھی، حضرت نے اسلام کی دعوت اسے پیش کی تھی تو انکار کر دیا۔ پھر چونکہ محبوب الہی، اچھا محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہیں، امیر خسرو فرماتے ہیں موہے پیر پایو نظام الدین اولیاء، موہے پیر پایو، میں تو جب دیکھوں تب سنگ ہے ری ماں رنگ ہے ری، سمجھے؟ یہ رنگ کی رات ہے، سمجھے؟ آج رنگ ہے یہ۔ تو نظام الدین اولیاء، دوسرے سارے ولی ہوتے ہیں، نظام الدین تنہا اولیاء ہے، جبکہ اولیاء ولی کی جمع ہے، سمجھے؟ یہ بھی عجیب شان ہے کہ نظام الدین ایک ہے، کئی ولی کو ملا لو تو لوگ کہتے ہیں یہ اولیاء کی جماعت ہے، اور نظام الدین تنہا اولیاء۔ آپ کو پتا ہے نظام الدین کو اولیاء کیوں کہا جاتا ہے؟ محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا فیضان ہے۔ حضور بڑے پیر دستگیر، ایک مرتبہ محبوب الہی کی بارگاہ میں غوث پاک کا تذکرہ شروع ہوا۔ غوث پاک کا تذکرہ، اور کون کر رہا ہے؟ محبوب الہی نظام الدین اولیاء۔ لوگ کہتے ہیں نا بزرگوں کا تذکرہ کرنے سے کیا ملتا ہے، تو دیکھو کیسے نوازے جاتے ہیں۔ تو محبوب الہی نظام الدین اولیاء غوث پاک کا تذکرہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حاتم طائی کا تذکرہ نکلا، حاتم طائی کا ذکر نکلا، اور لوگوں نے کہا حضور حاتم طائی تو ایسے سخاوت کرتا تھا، ایسا سخاوت سخی تھا، اتنی ایسا سخی تھا، غوث پاک نے اپنی گردن کو نیچے رکھا ہوا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد سر کو اٹھایا اور فرمایا اچھا جاؤ، بغداد معلیٰ میں جتنے چور شرابی لوگ کہتے ہیں ہم سے کہ سب بروں کو کیوں رکھتے ہو آپ؟ میں نے کہا بروں کو ہم نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ ہم اپنے بزرگوں کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، ہمارے سرکاروں نے یہی کام کیا۔ غوث پاک فرماتے ہیں جتنے اچھے سب میرے ہیں، جتنے اچھے سب میرے ہیں اور بروں کے لیے میں ہوں، جتنے اچھے سب میرے اور بروں کے لیے میں ہوں۔ تو سرکار فرمایا جاؤ بغداد میں جا کر جتنے چور ہوں گے، لٹیرے ڈاکو اور جو شرابی، جو برے کام کرنے والے ہیں، سب کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ اب خدام گئے، اب حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، حضور غوث پاک کا فرمان جاری ہو جائے تو بادشاہ تھر تھر کانپے، وہی آرڈر نکلا، خدام گئے، اب سب کو پکڑا، رات بھر جو ہے وہ جہاں پر جو ملتا، کوئی چور کوئی شرابی، سب کو پکڑ کر لایا گیا، سب گنہگار۔ ایک روایت میں 140 اور ایک روایت میں 1400۔ فرمایا غوث پاک نے 2 قطار، محبوب الہی کہہ رہے ہیں 2 قطار لگائی جائے، 2 قطار لگائی گئی، ایک طرف آدھے ایک طرف آدھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اپنے خچر پر سوار ہوئے، خچر پر سوار ہوئے اور بیچ میں سے گزرے اور ایک کی طرف دیکھتے گئے، ایک قطار میں۔
پھر پلٹے، پھر دوسری قطار کی طرف دیکھتے گئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ غوث پاک نے ایک نگاہ اٹھائی ایک طرف دیکھا، ایک نگاہ اٹھائی ایک طرف دیکھا، دونوں روایتیں فرماتے ہیں دیکھنا تھا محبوب الہی، فرماتے ہیں غوث پاک کا دیکھنا تھا، کوئی چور تھا، کوئی ڈاکو تھا، کوئی لٹیرا تھا، صرف غوث پاک کی نظر پڑی ہے تو کوئی ابدال بنا ہے، کوئی کتب بنا ہے، کوئی غوث بنا ہے، کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ فرد بنا ہے، کوئی اخیار بنا ہے، سب ولی کامل، سارے ولی، اللہ سارے ولی۔ محبوب الہی یہ فرما کر فرمایا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ محبوب سبحانی ہے، یہ ان کی شان، سب کو ولی بنا دیا۔ ایک فرما کر کہا حضور غوث پاک کے بعد میں کوئی ایسا کسی کا معاملہ ہوا؟ کسی نے عرض کیا، محبوب الہی خاموش ہوئے۔ اب دیکھو غوث پاک کی عطا، غوث پاک نے ذکر کیا تھا، محبوب الہی نے ذکر کیا تھا غوث پاک کا، بڑے پیر دستگیر کا، غوث پاک کی سخاوت کو بیان کیا کہ غوث پاک نگاہ اٹھا کر دیکھتے تو ولی بناتے تھے۔ اب غوث پاک کا ذکر محبوب الہی کرے اور محبوب الہی کو غوث پاک کچھ نہ عطا کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہہ کے خاموش ہونا ہی تھا۔ ذکر غوث پاک کا کیا تھا، بڑے پیر دستگیر کا ذکر کیا تھا، اچانک غیب سے ندا آئی، اے نظام الدین، ہم نے تمہیں اپنی محبوبین کی جماعت میں، اپنے محبوب کی جماعت میں شامل کر لیا، سبحان اللہ سبحان اللہ تم محبوب الہی ہو، تم محبوب الہی ہو، ہم نے تمہیں اپنا محبوب بنایا۔ اور فرمایا کہ دیکھو اب تم نگاہ غوث پاک کی عطا دیکھو محبوب الہی پر، فرمایا کہ دیکھو نگاہ اٹھا کر اور کہو کہ اس کمان میں سے گزر جائے۔ یہ خاندیش میں اور دکن کے علاقے میں آپ لوگوں نے سنا ہے 1400 پالکیوں والا مسئلہ، کہ لوگ کہتے ہیں پالکی والے بزرگ ہیں 1400 پالکی میں، تو وہ کیسے ہوئے؟ فرماتے ہیں کہ محبوب الہی نے فرمایا کہ غوث پاک کا کرم مجھ پر ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا محبوب بنا دیا، آؤ جو ہمارے در کے کمان سے گزر جائے گا وہ سب ولی ہو جائیں گے۔ تو بتاتے ہیں 1400 سے زائد لوگ گزرے تھے، تو کوئی غوث بنا، کوئی کتب بنا، کوئی ابدال بنا، سب ولی بن گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ انہی بزرگوں میں پھر دکن کی طرف ہجرت فرمائی، انہی بزرگوں میں۔ تو سرکار خواجہ مسعود کرمانی رضی اللہ تبارک، اس نے خواہش ظاہر کی کہ حضور شادی کرنی ہے، اور یہ کوئی بے دلیل بات نہیں، آپ آج بھی امبا جو گئی اس کو جا کر دیکھنا، سمجھے؟ وہ گئی تو اس کو جا کر دیکھنا، آپ کو پتا چلے گا۔ اور وہاں تو آج بھی غیروں میں یہ بات مشہور ہے، اپنے تو اپنے سب جانتے ہیں، غیروں میں یہ بات مشہور ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ ٹھیک ہے شادی کرو، مگر صبح مرغے کی جو اذان ہوتی ہے نا، مرغے کی بانگ، تو اس سے پہلے پہلے تمہارے سارے معاملات ختم ہو جانے چاہیے۔ تو اس نے ہاں کہا۔ اب شادی کے معاملات شروع ہوئے، اور پرلی کا جو ویجناتھ تھا اس کے ساتھ میں اس کا وجریشوری کی شادی ہونے والی تھی۔ اب وہ شادی ہونے کے معاملے میں صبح میں، اور پتہ ہے آپ کو کہ جن لوگوں میں یہ تمیز نہ ہو کہ رنگ اڑاؤ تو کون باپ اور کون ماں اور کون بھائی اور کون بہن، ٹھیک ہے، کہ وہ پی لیے بھانگ تو پھر سب، جن کا خدا یہ پیتا ہو ہے، بھانگ پیتا ہے حضرت، ہاں ہاں سمجھے، سارے بے اڑے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب خدا ان کا وہ کرتا ہے تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ تو وہ وہاں پر
حضرت نے ہاں جی 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 اب وہ لنگ کے مسئلے میں نہیں جانا ہے مجھے، ٹھیک ہے. تو وہاں پر حضرت کے پاس انہوں نے وہ معاملات جو ہے وہ، تو اب وہ رات بھر چلتا رہا. اب وقت آیا مرغے کی اذان کا، وہی بانگ کا، اور مرغے نے بانگ دی. اور جیسے ہی بانگ دی حضرت نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، خواجہ مسعود کرمانی نے نگاہ اٹھا کر دیکھا. اور نگاہ اٹھا کر دیکھنا تھا سامنے آگے کی پہاڑیوں پر جو نا اس کی شادی چل رہی تھی. 5 ہاتھی تھے، منڈپ تھا، ہزاروں لوگ تھے. حضرت کی ایک نگاہ، ہمیں چھیڑو مت، ہم کیسے سرکاروں کے غلام ہیں، دیکھو ہم ضرور کمزور ہیں مگر جس نسبتوں کو ہم لیے ہوئے ہیں نا وہ نسبتیں ایسی مضبوط ہے کہ تم جیسے ایک کو نہیں، 1000 کو نہیں، کروڑوں کو جو ہے اس پتھر کا بنانے کی طاقت رکھتی ہے. واہ واہ. حضرت نے ایک نگاہ اٹھا کر دیکھا. نگاہ اٹھا کر دیکھنا تھا، منڈپ پر نگاہ گری اور جو پتھر کے بننا شروع ہوئے. ہاتھی 5 تھے، 5 ہاتھی. آج بھی آپ جا کر پرلی میں دیکھ لیجئے گا، وہ منڈپ آج بھی موجود ہے جس میں 5 ہاتھی ہے، 5 کے 5 پتھر کے بن گئے ہیں. شادی کے پورا منڈپ جو ہے وہ پتھر کا بن گیا، لوگ پتھر کے بنے. آپ یوٹیوب پہ سرچ کیجئے گا پرلی امبا جوگئی کا، تو آج بھی آپ کو ابھی یہ 5 سال پہلے کھدائی ہوئی جس میں سے پتھر والی مورتیاں نکلی، پوری انسان جو ہے پتھر بن چکے سب، آج بھی نکلتا ہے. تو پوری شادی، تو وہ جو وجریشوری تھی جس کی شادی ہونے والی تھی وہ بھی پتھر کی ہوئی. اور میں نے کہا امبا جو گئی، سمجھے. اب وہ دیکھا، جیسے ہی دلہن کو یہ دیکھا اور سارے پتھر ہو رہے دیکھا، دولہا بھاگا. دولہا بھاگا، بھاگتے بھاگتے وہاں سے ایک سرنگ ہے، سرنگ سے بھاگا اور سرنگ سے بھاگا اور سوچا کہ بچ رہا ہوگا. 25 کلومیٹر بھاگتا رہا، بھاگتا رہا، بھاگتا رہا. اور حضرت کی نگاہ اٹھتی جا رہی تھی. اور حضرت کی نگاہ وہ جیسے ہی پرلی پہنچا تو سرکار مسعود کرمانی کی نگاہ اس پر اللہ. ابے تو دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا وابڑا، تیرے گھر میں تیری بیوی کیا کرتی ہے تو نہیں بتا سکتا. دیکھ مسعود کرمانی کی کرامت، نگاہ اٹھا کر دیکھا ہے، 25 کلومیٹر تک دیکھ رہے ہیں. اگر وہ 500 کلومیٹر بھی بھاگتا نا، اور یا وہ امرناتھ بھی پہنچ جاتا نا، تب بھی پہنچ جاتے ہو. تو حضرت نے نگاہ اٹھا کر، حضرت کی نگاہ پڑی، ویسا ہی اوندھا گرا، اوندھا گرا اور پتھر کا بن گیا. تو سب کچھ اس کا اندر چلا گیا. ٹھیک ہے، آپ نے لنگ دیکھا ہے نا، ابھی آپ کہہ رہے تھے، سمجھے، ایسا ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا آپ. اس کے اوپر ڈالتے ہیں، دودھ ڈالا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ مگر وہاں کا وہ جویلنگ پورا الگ ہے سر. وہ عموماً جو ہے وہ ایسا بڑا ہوتا ہے، ایسا اٹھا ہوا، اس کے اوپر پھر سانپ ایسا. ٹھیک ہے، تو وہ اتنا بڑا نہیں ہے، بلکہ صرف ایسا ہے کہ تھوڑا سا گول ہے کہ کھوپڑی اگر اندر چلی جائے اور رہ جائے تو کھوپڑی کیسی ہوتی ہے وہ ویسا کہ سر اگر پورا گھس جائے زمین میں، دھس جائے اور صرف اوپر کا یہ حصہ باقی رہ جائے تو کیسا ہوتا ہے وہ ویسا ہے. تو ایک مسعود کرمانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، تو غریب نواز کے ایک لال کا مقابلہ تم نہیں کر سکے. تو یہاں تو لاکھوں لال پہلے ہوئے ہیں پورے ہندوستان میں. کون سا شہر نہیں اور کون سا گاؤں نہیں جہاں غریب نواز کے لال موجود نہ ہو. آپ کرناٹک جاؤ، کرناٹک میں آندھرا میں 1 کروڑ لنگ ہے حضرت. ہاں مذاق نہیں کر رہا. اور ان 1 کروڑ کے بیچ میں بھی ایک اللہ کا ولی آرام کرنا. آندھرا میں 1 کروڑ ہے، اس کے بیچ میں بھی ایک اللہ، اس میں بیچ میں بھی ایک اللہ کے ولی کی مزار ہے.
تو ہم کہاں نہیں، ارے جہاں ڈھونڈو گے وہاں ہمیں پاؤ گے، سمجھے؟ ہم بہ کر نہ پاکستان جاتے ہیں نہ بنگلہ دیش جاتے ہیں، ہم رہتے تو اسی مٹی میں رہتے ہیں اور نکلتے بھی اسی مٹی سے، ہمارا وجود تو اسی مٹی سے بنا ہوا ہے۔ تو ہمارے اولیاء کا، ہمارے بزرگوں کا حال یہ ہے کہ اس مٹی میں آج بھی زندہ ہے۔ تو یہ زمین، ظاہر سی بات ہے جو زندہ ہوتا ہے زمین اسی کی ہوتی ہے، تم زندہ تو یہ اولیاء کاملین ہیں، ملکیت تو انہی کی ہے۔ بہرکیف یہ ہے خواجہ کا ہندوستان، یہیں پہ مسعود غازی نے اپنے سر کو کٹایا ہے، یہیں پہ مخدوم اشرف نے پرچم حق لہرایا ہے۔ ابھی سرکار مسعود غازی کے تعلق سے اسی خبیث نے کہا تھا، یوگی نے، کہ سرکار سید سالار کا مزار جو ہے دھا دیا جائے اور وہاں پر جو ہے وہ سہیل دیو کا مندر قائم کیا جائے۔ اس خبیث نے، پتہ نہیں یہ غازی سرکار ہے، غازی سرکار ہے، جہاں کوڑیوں کو شفا ملتی ہے اندھوں کو آنکھیں ملتی ہے۔ آج بھی ہر سال 7 اندھے، مادرزاد اندھے اور 7 کوڑی ہر سال شفا پاتے ہیں۔ یہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ مخدوم اشرف فرماتے ہیں غازی سرکار جب جاؤ تو کم از کم آدھا گھنٹہ 35 منٹ رکنا، 35 منٹ، آدھا گھنٹہ 35 منٹ غازی سرکار میں حاضری دینا ہی، اور کھلی آنکھوں سے دینا۔ لوگ جاتے ہیں آنکھیں بند کرتے ہیں، مگر غازی سرکار میں جاؤ تو آنکھیں کھول کر حاضری دو۔ فرماتے ہیں یہ وہ بارگاہ ہے کہ ہر 35 منٹ میں میں نے حضرت خضر کو غازی پاک کی بارگاہ میں آتے ہوئے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، ہر 35 منٹ میں، ہر 35 منٹ میں آتے ہیں۔ اب حضرت خضر آئے کون سے لباس میں آئے اور ہم نہ پہچان پائے، تو کم از کم ہماری نگاہ پڑ جائے یا ان کی نگاہ ہم پر پڑ جائے۔ غازی سرکار، یہ وہ غازی سرکار ہے کہ جنہوں نے ہندوستان میں 1000 سال ہو گئے، تم غازی سرکار کے نام کو نہیں بدل سکے۔ غازی سرکار، یہیں پہ مسعود غازی نے اپنے سر کو کٹایا ہے، یہیں پہ مخدوم اشرف نے پرچم حق لہرایا ہے، یہیں پہ حاجی علی و حاجی ملنگ و مخدوم ماہم، وارث مینا بابا تاج الدین کا ہم پر سایہ ہے، وارث مینا بابا تاج الدین کا ہم پر سایہ ہے، ان سب کی چوکھٹ سے بٹتا ہے جام عرفان، خواجہ جا ہندوستان میرے خواجہ جا ہندوستان میرے خواجہ جا ہندوستان۔ امام احمد رضا زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد، سنی بن کر رہو، ٹناٹن سنی بن کر رہو، کسی بھی سلسلے سے مرید رہو، مگر عقیدے میں بریلوی بن کر رہو، کسی بھی سلسلے سے مرید رہو، سارے سلاسل ہمارے ہیں، مگر عقیدے میں بریلوی پکا سنی صحیح العقیدہ بن کر رہو، اپنے علاقے کو بد مذہبیت سے محفوظ رکھو اور سنی آپس میں مل کر رہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک اور نیک بنائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غیر شرعی کلمات میری زبان سے نکلے ہوں تو میں توبہ